ہاشمی صاحب، لیبر ونگ کے حوالے سے کیا کہیں گے آپ؟ پاکستان مسلم لیگ لیبر ونگ کراچی انشاءاللہ جس طرف ہم لوگ محنت کر رہے ہیں، اور جو میرے ساتھی اور تمام لوگ مل کے ہم لوگ انشاءاللہ، اور آنے والے جو چند مہینوں میں جو کراچی میں مختلف محکموں کے اندر جو ہے ریفرینڈم ہونے والے ہیں، ان کے انشاءاللہ ہم اس جو سلسلے میں ہم لوگوں سے مل رہے ہیں، مزدوروں سے مل رہے ہیں، لوگوں ٹریڈ یونین کے لوگوں سے میٹنگز ہو رہی ہے. کچھ دن پہلے میری حبیب جنیدی صاحب جو پیپلز پارٹی لیبر ونگ سندھ کے صدر ہیں، ان سے میری ملاقات ہوئی ہے. اور جیسا کہ قاسم پورٹ کے اندر جو ہے نا ہماری یونین کی، ہمارے لوگوں کی وجہ سے جو ہے نا پیپلز پارٹی وہاں پہ کامیاب ہوئی، تو اس سلسلے کے اندر بھی ہم نے بات کی ہے. اور یہ طے پایا ہے کہ بھی جہاں پر جو ہے نا پیپلز پارٹی کی یونین جو ہے نا وہ مضبوط ہوگی ہم ان کا ساتھ دیں گے، اور جہاں پر ہم لوگ مضبوط ہوں گے ہمارا ساتھ دیں گے. اور اس کے علاوہ بھی ہم تمام یونینز کے لوگوں سے ملاقاتیں کر رہے ہیں. اور میں نے تمام اپنے عہدیداروں کی یہ جو ہے نا ان کے ذمہ لگایا ہے کہ ہفتے میں ایک دن ہم رکھیں کہ تمام یونینز کے لوگوں سے ملاقاتیں کریں. اور آئندہ آنے والے الیکشن میں انشاءاللہ ہم ریفرینڈم میں مسلم لیگ کو جیت ہوگی، اور جیتنے کے بعد ہم انشاءاللہ ہم اپنے قائد نواز شریف صاحب کو اور مریم نواز صاحبہ کو یہ تحفہ دیں گے کہ جو آج تک جو نا ہمارا یونین میں کامیاب نہیں ہو سکے. تو یہ میری یعنی کہ جو ایک ہماری جو محنت چل رہی ہے، یا یہ جو بھی کہہ لیں کہ ہم لوگ اس پہ آج کل کام کر رہے ہیں، اور اس سے ہٹ کے ہم لوگ انشاءاللہ اس پہ کام کر رہے ہیں. میں کہتا ہوں لیبر کے اتنے مسائل ہیں، خاص طور پر میں بات کروں گا کراچی کی، جہاں پہ میں رہتا ہوں اور جہاں پہ میرا رابطہ ہے لوگوں سے. اب کل جو ہے نا ایک جگہ ہم لوگ گئے تو ماڈل کالونی کے علاقے میں ایک چائے کی پتی کا کارخانہ ہے. اب وہاں پر کافی تعداد میں، بڑی تعداد میں خواتین سے کام لیا جاتا ہے، اور انہیں جو مزدوری دی جاتی ہے وہ ہمیں سن کے شرم آتی ہے وہ نا. اچھا، وہاں پہ کوئی تحفظ نہیں ہے کسی خاتون کا، کوئی اولڈ ایج بینیفٹ والے نہیں جاتے ہیں وہاں پہ، نہ کوئی لیبر ڈپارٹمنٹس کا نمائندہ وہاں جاتا ہے، نہ یہ ویلفیئر والا کوئی جاتا ہے وہاں پہ نا. تو یہ ہمیں سب سے پہلے تو یہ کہ گورنمنٹ آف سندھ کے ساتھ مل کے ہمیں یہ جو محلوں کے اندر جو لوگوں نے بڑی بڑی جو فیکٹریاں کھولی ہوئی ہیں، اور جو لوگوں کی نظروں میں نہیں ہے، اور وہ وہاں پہ لیبر سے کام لیتے ہیں، ان لیبرس کو ان کی پوری تنخواہ بھی نہیں دیتے. کسی کی 8,000 تنخواہ ہے، کسی کی 9,000 تنخواہ ہے. اور اس دور کے اندر مجھے بتائیں کہ ایک آدمی 12-13 ہزار میں کیسے گزارا کر سکتا ہے جو نا. سب سے بڑا المیہ ہے یہ ہماری قوم کا اور ہمارے سیاستدانوں کا، کہ ہمارے سیاستدان جب الیکشن جیت جاتے ہیں تو اس کے بعد یہ سب کچھ بھول جاتے ہیں. جبکہ پاکستان پوری دنیا کے اندر لیبر جو ہے نا وہ ریڑھ کی ہڈی کے ہوتی ہے، اور لیبرز کے اگر لیبرز ہماری جو ہے نا خوشحال ہوگی تو ہمارا ملک ترقی کرے گا. لیکن ہم نے اس طرف کبھی توجہ نہیں دی ہے، اور ہم ہمیشہ جو ہے نا سیاست کرتے ہیں، الیکشن جیتنے کے بعد ہم یہ تمام جو مسائل ہیں لیبر کے ہم بھول جاتے ہیں. اور یہاں تک کہ میں یہ کہوں گا کہ ہمارا جو ہے نا پوری لیبرز کے حوالے سے جو لیبر ڈپارٹمنٹس یا لیبرز کے محکمے ہیں وہ لفافہ سسٹم بن چکے ہیں. انہیں وہاں لفافے پہنچ جاتے ہیں، اب وہ اندر فیکٹریوں میں وہ مالکان جو مرضی کریں، ان کا کھلی چھٹی ہوتی ہے انہیں. آج تک مجھے بتائیں کہ کسی لیبر کے محکمے نے کوئی فیکٹری چیک کی، کوئی ایسا ادارہ چیک کیا؟ کبھی ایسا نہیں ہوتا ہے. کیونکہ جیسے وہ یونین جیتی ہے، اور ہم نے یہ بھی ایک چیز ختم کرنا ہے کہ جب یونین کوئی کامیاب ہوتی ہے تو اس یونین کے عہدیدار لمبی لمبی مہارات لے لیتے ہیں، اور وہ دنوں کے اندر جو ہے نا کروڑ پتی ہو جاتے ہیں. تو میں یہ بھی کہوں گا کہ ایسے تمام لیبر لیڈر جو ایک بالکل غریب ترین آدمی تھا اور اس کے بعد وہ لیبر یونین کا لیڈر بنا اور اس کے بعد وہ کروڑ پتی ہو گیا، تو ان کا بھی احتساب ہونا چاہیے. اور ان کا احتساب کیوں نہیں ہوتا ہے؟ کیونکہ جب آپ مہارات ساری لے لیں گے تو آپ کسی بھی جس محکمے جس ادارے کے آپ یونین لیڈر ہیں جہاں سے آپ جیتے ہیں، تو آپ اسے کچھ بھی نہیں کہہ سکتے آپ. اور خاص طور پہ قاسم پور اور کے پی ٹی، یہ ہمارا جو ریونیو ہے پاکستان کا سب سے زیادہ یہاں سے جاتا ہے. لیکن وہاں پر بھی جو ہے نا جو یونینز جو لیڈرز ہیں، یا یونین جو لیبر لیڈرز ہیں، اور جو یونین کے ہمارے جو ورکرز ہیں، ان کے ساتھ بے انتہا زیادتیاں ہوتی ہیں وہاں پہ نا. اور باقی پرائیویٹ اداروں میں تو آپ جو ہے نا تصور نہیں کر سکتے کہ جو کچھ وہاں لیبرز کے ساتھ ہو رہا ہے. تو میں انشاءاللہ ہماری اگر حکومت آئے گی اور میاں صاحب، میاں محمد نواز شریف صاحب سے، یا مریم نواز صاحبہ سے، یا شہباز شریف صاحبہ سے، تو اس سلسلے کے اندر ہم لوگ بات کریں گے. اور اس پہ ہم نے انشاءاللہ کام کرنا ہے، کہ مجھے اپنے عہدے کا وہ نہیں ہے پرواہ، لیکن یہ کہ اگر میں جس طبقے سے تعلق رکھتا ہوں
اور میں اس کیونکہ لیبرس کو جو ہے نا میں جب دیکھتا ہوں تو میں یہ تمام چیزیں میں خود دیکھوں گا اور ان کی نگرانی بھی کروں گا. اور انشاءاللہ ہم نے پروگرام بنایا ہے کہ ہم مختلف جو یہ گھروں میں لوگوں نے جو فیکٹریاں بنائی ہوئی ہیں ان فیکٹریز کو ہم خود جا کے وزٹ کریں اور وہاں جا کے دیکھیں کہ یہ خواتین کو یا ہمارے نوجوانوں کو وہاں پہ وہ تمام مہارات حاصل بھی ہیں یا نہیں ہیں, اور اس کے بعد ہم اپنے انشاءاللہ اٹھائیں گے اور یہ انہی محکموں سے ہم کام کرائیں گے. بات یہ ہے کہ اب تو وقت آ چکا ہے کہ ہمیں باہر نکلنا ہوگا, اور میں عوام سے یہ کہوں گا کہ باہر نکلو لکھ لو لکھ لو. اگر نہیں لکھ لو گے تو تمہیں یہ عمران خان قبر تک پہنچا دے گا. اور سب سے پہلے ہماری عوام کو ان لوگوں کا بائیکاٹ کرنا چاہیے, انہیں جوتیاں مارنی چاہیے جو اس حکومت کی حمایت کرتے ہیں ٹی وی پر بیٹھ کر, چینلز پہ بیٹھ کر, اور بڑے بڑے دعوے کرتے ہیں. اور بڑی ہنسی آتی ہے کہ جب بھی کوئی بات ہوتی ہے تو یہ ساری چیزیں نواز شریف کے اوپر پچھلی حکومت پہ ڈال دیتے ہیں. یہ اتنے بےغیرت ہو چکے ہیں, یہ اتنے بے حیا ہو چکے ہیں, نہ انہیں شرم ہے نہ انہیں حیا ہے. یہ کہتا ہے نا کہ جیسے شیخ رشید کہتا تھا کہ جی مار دو, یہ کر دو, وہ کر دو. ہم یہ بات نہیں کریں گے, ہم صرف اتنا کہیں گے کہ عوام کو کہ لکھ لو اور لکھ لو. کیونکہ 26 کو جو نا جو کال دی ہے پی ڈی ایم نے, اس کی لبیک کہتے ہوئے ہر شخص کا کام ہے کہ وہ لکھ لے. اور کیونکہ اللہ تعالیٰ عزت دیتا ہے, اللہ تعالیٰ رزق دیتا ہے, اور اللہ تعالیٰ نے زندگی لینی ہے, اللہ تعالیٰ زندگی دیتا ہے, اللہ تعالیٰ موت دیتا ہے. تو اگر ہم لوگ نہیں لکھ لیں گے, کیونکہ جو لوگ انہیں لے کر آئے ہیں نا انہیں تو حیا شرم نہیں ہے, وہ تو بالکل جو ہے نا ستو پی کے بیٹھے ہوئے جو ہے نا وہ بلکہ ان کے اپنے مزے لگے پڑے ہیں سارے. وہ تمام مہارات وہ لے رہے ہیں, تمام چیزیں لے رہے ہیں, اور صرف عوام کو جو ہے انہوں نے جو ہے نا وہ پریشان کر دیا ہے. ہمارے پاس نہ روڈ ہے, نہ ہمارے پاس آٹا ہے, نہ ہمارے پاس چینی ہے, نہ ہمارے پاس کوئی رہنے کی چیز ہے. تمام چیزیں مہنگی ہو چکی ہیں, بجلی اتنی مہنگی ہو چکی ہے. مجھے بتائیں ایک شخص جو 12,000 تنخواہ لیتا ہے وہ اپنے گھر میں بجلی کا بل کیسے ادا کرے گا, وہ اپنے گھر میں گیس کا کیسے بل ادا کرے گا. یہی محمد نواز شریف تھا. آج جو قرضے لیے ہیں عمران خان نے, تو یہ عوام کو سمجھنا چاہیے آج ڈبل ٹرپل کب قرضے لیے اس نے. لیکن اس نواز شریف نے پاکستان کو سستی روٹی دی, سستا آٹا دیا, سستی چینی دی, سستا اپنا انصاف دیا. اس نے مجھے بتایا سڑکیں دیں, لیکن اس نے مجھے بتایا کیا چیز نہیں دی. اور ملک یہ ترقی کر رہا تھا, ملک ترقی کی طرف گامزن تھا. سی پیک آج ہمارا بند ہو چکا ہے. آج ہم انگریزوں کے سامنے گھٹنے ٹیک کر بیٹھے ہوئے ہیں. کشمیر ہم نے دے دیا ہے, اور بھی بڑا کچھ ہم دینے کے لیے تیار بیٹھے ہوئے ہیں. اور اللہ تعالیٰ رحم کرم کرے, میرے منہ میں خاک, کہ ہم جو ہے نا جس طرف ہمارے حالات جا رہے ہیں کہ ایسا نہ ہو کہ یہ عمران خان ہمارے ایٹمی جو ہے نا پروگرام کو رول بیک کر دے. تو ہمیں تو اسے یہ رسک ہے ملک کے لیے, یہ ملک کے لیے رسک بن چکا ہے, اور اس رسک کو ہمیں گردن سے پکڑ کے باہر نکالنا ہوگا انہیں. اور ہمیں میں سیاستدانوں سے بھی کہوں گا, اب وقت گزر چکا ہے. ابھی آپ بھی جو ہے نا یہ پروگرام نہ دیں کہ فلاں پروگرام اور فلاں پروگرام اور فلاں جلسہ اور فلاں ریلی فلاں دھرنا. اب ہمیں صرف اور صرف وہ دھرنا دینا ہوگا جو اس عمران خان کی حکومت کا جو ہے تختہ الٹ دے. اور اگر ہمیں یہ دھرنا ان لوگوں کے خلاف بھی دینا پڑا جو اسے لے کر بیٹھے ہیں اور جن کی حمایت کرتے ہیں روزانہ ان کے خلاف بھی ہمیں یہ دھرنا دینا پڑے گا. اور عوام جو ہے نا ہماری اب بالکل مجبور ہو چکی ہے, اور آنے والے وقت میں جو یہ حالات پیدا کرنا چاہتے ہیں ان حالات سے بچنے کے لیے ہمیں باہر نکلنا ہوگا. میں کہتا ہوں کہ آج جو حالت یہ ہے کہ ہمارے جو پاک فورسز کے جو ملازمین ہیں نا, چھوٹے ملازمین, ان کا بھی گزارا نہیں ہو رہا ہے. وہ پہلے اتنے خوشحال تھے کہ اپنے بچوں کے لیے پراپرٹی خرید رہے, اپنے بچوں کے لیے سیو کر رہے تھے, لیکن آج وہ بھی پریشان ہیں. اس کے بعد سرکاری ملازمین کی تنخواہ میں گزارا نہیں ہوتا ہے. اور سرکاری ملازمین نے جب احتجاج کیا, پرامن احتجاج تھا, تو اسی شیخے نے, اس پنڈی کے مسلی نے اس کے اوپر جو ہے نا آنسو گیس کا شیلنگ کرائی, ان لوگوں کو گرفتار کرایا, انہیں زخمی کرایا اس شیخے نے. اور میں یہ پوچھتا ہوں یہ کون لوگ ہیں جو اسے وزیر داخلہ کس نے بنایا اسے جو ہے نا. میں عمران خان سے پوچھتا ہوں کہ یار کچھ غیرت کھاؤ جو ہے نا, کوئی جو ہے نا تم سرکاری ملازمین کے اوپر جو ہے نا تم زیادتی کرتے ہو, ان کے اوپر آنسو گیس پھینکتے ہو, انہیں نہ جوتی انہیں لاٹھیاں مارتے ہو انہیں. تم وہ کیا کر رہے پرامن احتجاج کر, تمہارا 6 مہینے کا ہم نے دھرنا برداشت کیا, تم نے کیا کچھ نہیں کیا. تم نے ٹی وی پر حملہ کیا, پاکستان ٹی وی حملہ کیا, تم نے اسمبلی کی دیواروں کو توڑا, تم نے اسمبلی کی دیواروں پہ اپنی شلواریں لٹکا دی نہانے کے بعد, تم نے وہاں قبریں بنائیں, تم نے کیا کچھ نہیں کیا وہاں پہ.
لیکن ہماری حکومت نے برداشت کیا تمہیں، تو تمہاری کون سی تم حکومت کر رہے ہو؟ تمہارے یعنی کہ تمام جو وعدے تھے تمہارے، جو سب تم یو ٹرن لے رہے ہو، یو ٹرن لے رہے ہو، یو لوگوں کا بھی تم نے بیوقوف بنایا ہوا ہے کہ نہ لینے کے جو نا میں یہ کروں گا، میں فلانا کروں گا، اب تو کچھ بھی نہیں کر سکتے ہو تم، تمہارے ہاتھ سے جو نا گیم نکل چکی ہے، عوام نواز شریف کے ساتھ ہے۔ اور آج اگر ہم نواز شریف یہ کسی بھی ایک عام سے آدمی کو ٹکٹ دے گا وہ کامیاب ہوگا، اور انشاءاللہ کراچی کے اندر بھی ہم آپ کو دکھائیں گے کہ الیکشنز کے اندر، آنے والے الیکشنز میں، بلدیاتی الیکشنز کے اندر، ان تمام الیکشنز میں ہماری بھرپور جیت ہوگی، اور ہم جو ہے کسی کو بے ایمانی نہیں کرنے دیں گے، نہ پولنگ کے اوپر ڈاکہ مارنے دیں گے۔ اب ہم سمجھ چکے ہیں اور ہمیں سارے طریقے کا آ چکے ہیں کہ ہم نے کس طرح الیکشن لڑنا ہے۔ اور میں اپنی قیادت سے بھی کہوں گا، سندھ کی قیادت سے کہوں گا کہ خدا کا نام مانیں، نواز شریف نے کراچی کو بہت کچھ دیا ہے، سندھ کو بہت کچھ دیا ہے، اب وقت آ چکا ہے کہ باہر نکلو اور ورکروں سے ملو، ورکروں سے اب مسلم لیگ ہاؤس کے گیٹ کھول دو، اور جو نا وہاں روٹھے ہوئے لوگوں کو مناؤ، اور اپنی تنظیم سازی کو مضبوط کرو، تاکہ آنے والے الیکشنز، اور یہ 6 سال لوگوں نے جنہوں نے قبضہ کیا ہے پوری مسلم لیگ پہ، ان سے جان چھڑاؤ، کیونکہ عوام کی مسلم لیگ ہے اور عوام ہی سے چلائے گی اسے۔